السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے خیر پھر سے ہوں گے، حیاکم اللہ بیاکم، اہلا وسہلا مرحبا بکم۔ الحمدللہ حدیث نمبر 19 ہم نے پڑھنی ہے۔ پہلے بھی جتنی ہم نے حدیث پڑھی سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن جو آج کی حدیث ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اس کے پڑھیں گے ہم۔ عنوان آپ دیکھیں کہ عون اللہ تعالی و حفظہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت۔ عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، غالباً کسی سواری پہ تھا یا ویسے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، غلام جو ابھی جو سمجھ لیں 12 14 سال یا 17 سال اس عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو غلام بولا جاتا ہے عربی میں۔ 7 سال سے اوپر بھی بعض نے لکھا ہے، یعنی مختلف اقوال، لیکن بہرحال جو نوجوان ہوتے ہیں نا اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کم عمر نوجوان جو ہوتا ہے، کیونکہ جو عبداللہ بن عباس تھے ان کی 13 سال عمر تھی جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے غالباً۔ قال كنت خلف النبی یوما فقال یا غلام، یا غلام اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، بے شک میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کی حفاظت سے مراد ہے کہ اللہ کے جو اوامر اور نواہی ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرنا، ان کے اوپر عمل پیرا رہنا، اور جن سے روکا ان پہ رک جانا، ان چیزوں کی حفاظت کرنا، تو اللہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو تو جدھر تم رخ کرو گے وہیں اسے پاؤ گے، یعنی اپنے سامنے اس کو پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ وإذا استعنت، جب تم مدد طلب کرو، فاستعن باللہ، تو پھر اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں سارے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، کہ اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو جائے کس چیز پہ؟ علی ان ينفعوك بشيء، کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، بینیفٹ۔ لم ينفعوك، کوئی نفع نہیں دے سکتے وہ تمہیں، الا بشيء، سوائے اس چیز کے، قد كتبه الله لك، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر وہ اس چیز پہ جمع ہو جائیں سب اکٹھا ہو کے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اب یہ لکھا جا چکا ہے، اس پہ مزید رد و بدل نہیں ہو سکتا، جیسے لوح محفوظ میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اب اس کو تبدیل نہیں کوئی کر سکتا۔ پھر ایک اور روایت ہے، اس میں یعنی روایت یعنی یوں سمجھ لیں کہ حدیث یہی ہے لیکن اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں کہ احفظ اللہ تجد امامک، یہ وہی اوپر جو ہم نے پڑھا کہ آپ اللہ کی بات کرنے جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اپنے سامنے پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو پہچانو، ان کو یاد کرتے رہو، تو وہ کیا جب شدت آئے گی نا، حالات برے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جانے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ جو چیز آپ کو ملی نہیں نا، جو آپ سے چوک گئی ہے، کوئی چیز غلطی ہو گئی آپ کو نہیں مل سکی، لم یکن لیصیبک، وہ تیرے نصیب میں نہیں تھی، وہ تمہیں پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، جو نہیں ملی نا۔ ہم سے کہتے ہیں فلاں میرا نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، میں نے اتنی کوشش کی، مجھے فلاں چیز نہیں ملی،
نہیں ملی، ملنی بھی نہیں تھی. وما اصابک، اور جو تمہیں ملا ہے، پہنچا ہے، لم یکن لیخطئک، وہ تم سے دور نہیں ہو سکتی، یعنی کوچ نہیں کر سکتی تھی. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو، تم جان لو کہ کیا ہے، مدد جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے. جلد بازی سے نہیں ہوتا کہ میں اتنا عرصہ ہو گئی میری مدد کیوں نہیں آ رہی. یہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، پھر صبر کرو، مدد آئے گی. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو کشادگی ہے، آسانی ہے، مشکل کے پاس بعد جو آسانی ہوتی ہے اس کی بات ہے، فرج اس کو بولا جاتا ہے، آسانی. مع الکربی، کس کے ساتھ ہے؟ کرب کے ساتھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی ان کے ساتھ ہی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی بھی ہے. پہلے تنگی کا ذکر ہے، پھر آسانی کا ذکر ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں کئی فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. پہلے ہم یہ جو راوی الحدیث ہیں ان کا ترجمہ مختصر پڑھ لیں. ترجمے سے مراد ان کا مختصر تعارف. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، عبداللہ بن عباس. عباس چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، تو ان کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ. یہ بھی صحابی رسول ہیں، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب القرشی الہاشمی. تو یہ اہل بیت میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے. ابو العباس، یہ ان کی کٹی. حبر الامہ وابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے عالم، یہ بہت بڑے عالم تھے یہ. تو ان کو حبر الامہ کہا جاتا تھا، ان لقب کہہ رہے ہیں. وابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. ولد قبل الہجرت بثلاث سنین ولم يدنس بشرک، یہ نبی کے وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور شرک کی نجاست سے محفوظ رہے. جیسے ہوتا تھا بعض پہلے مشرک تھے پھر مسلمان ہوئے، لیکن یہ جب پیدا ہوئے ان سے کبھی کوئی شرک ہوئے نہیں، کہ 3 سال پہلے تو پیدا ہوئے، اس کے بعد یہ مدینہ چلے گئے تھے. وقدم المدینہ تبع اخیہ الفضل بن عباس، یہ ان کے دوسرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ مدینہ ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الخندق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تھے اس میں، یعنی اس دوران یہ غالباً وہاں پہ آئے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرب الیہ ویرعاہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ اپنے قریب رکھتے تھے، اس کی ان کی تکریم کرتے، ان کو اپنے پاس رکھتے. ویرعاہ یعنی ان کا خاص خیال رکھتے تھے. ورب البخاری اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی ابن عباس سے ایک روایت ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ضمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا مجھے، یعنی جیسے ہم گلے ملنا ہوتا ہے نا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ ان کو لگایا. اور آپ نے فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، اور بعض روایت میں بھی ہے کہ اللہم علمہ التعویل وفقہہ فی الدین، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس کو حکمت کا علم عطا فرما. اللہم علمہ الکتاب، اور اس کو کتاب کا علم عطا کر. یہ دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر تھا، برکت تھی، کہ یہ ان کو مفسر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یا ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، کہ قرآن کے جو معنی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وہ بہت سا، یعنی کم صحابہ کو نصیب ہوئے. حالانکہ عمر ان کی چھوٹی تھی، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا ایک اہتمام کرتے، ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنے پاس رکھتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا کے یہ دعا بھی دی. صحیح بخاری میں خود انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ نے سینے سے لگایا اور میرے لیے دعا کی. تو یہ دعا جو ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کو دینی چاہیے. جہاں ہم دیگر دعائیں کرتے ہیں دنیاوی فوائد کے لیے، وہیں پہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ والی دعائیں بھی دینی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو حکمت عطا کرا. اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ ومن اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ کہا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اس مفہوم کی آیت بھی ہے کہ جس کو حکمت عطا کی گئی ہے نا، تو سمجھے اس کو بہت خیر عظیم عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی کہ اے اللہ اس کو حکمت بھی عطا کر اور قرآن کا علم بھی عطا کر. اور یہ ایسا ہی ہوا کہ یہ کم عمر تھے، لیکن ان کے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جعلہ الخلفاء الراشدون مستشارہم بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا رتبہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو یہ چیک کریں کہ جو اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، خلفاء راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو اپنا مشیر رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. اس سے اندازہ کریں کہ وہ خود
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ علم میں یہ متفق باتیں ہیں کہ علم کے اعتبار سے یہ جو اشرف مبشرہ یہ سینئر صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق، عمر، یہ جو وہ سب صحابہ سے افضل ہیں علمی اعتبار سے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ آپ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کی ہوئی ہیں، تو وہ کیا انہوں نے اپنی خلافت کے دوران ان کو اپنا مشیر رکھا ہوا تھا، تو یہ تو ایسے لوگوں کو مشیر ہونا چاہیے حکمرانوں کا۔ مکان الفاروق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود علم کے سمندر تھے، وہ کیا کرتے تھے، یدعو للمعضلات ویقول له انت لها ولامثالها، جب کوئی بہت زیادہ مشکل مسائل ہوتے ہیں تو آپ ان کو عبداللہ بن عباس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے تم ہو۔ ایسے معاملات میں مشاورت کے لیے اہل علم سے رابطہ کرنا، یہ ہوتی ہے علماء سے بات کرنا۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علماء جو ہے نا ان سے مشورے لینے چاہیے جو قرآن و سنت کے عالم ہیں۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ وسلم نے کیا دعا دی ہے، ان کے پاس کون سا علم تھا؟ یہ وہ علم تھا جسے رہنمائی لینے والے کون ہیں؟ فاروق اعظم جن کو کہا جاتا ہے۔ وكان واسع المعرفة يأتيه الناس للتزود من علمه، کہ بہت زیادہ علم والے تھے تو لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے، بڑی بڑی دور سے آتے تھے۔ وكان يجلس لاستقبال الناس ويخصص يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر ويوما للوقائع العرب، کہ لوگوں کا استقبال کرتے، بیٹھتے، ان کے دروس ہوتے تھے، جیسے کلاسیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں پیریڈ ہو گیا جی، پہلا پیریڈ ہے، دوسرا پیریڈ، اسی طرح ان کے بھی پیریڈز ہوتے ہیں۔ کس چیز کا لیکچر ہو رہا ہے؟ ایک فیخصص یوم الفقہ، ایک دن انہوں نے فقہ کے لیے لکھا ہوا، فقہی جو مباحث ہیں ان کو، دوسرے دن تعویل کا جب یہاں پہ خاص اس میں ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد تفسیر ہوتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر۔ ویوم المغازی، مغازی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی یا سیرت کے وہ ابواب جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں یا مہمات جو ہوتی تھی، جنگی مہمات، ان کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو ان چیپٹرز کو مغازی کہا جاتا ہے، یا اس علم کو، یہ غزوہ کی جمع مغازی ہے۔ ویوم للشعر ویوم لوقاع العرب، کہ شعر کے لیے بھی ان کا ایک دن ہوتا تھا، جس میں شعر ظاہری بات ہے کہ جو دین جیسے اسلام کی حفاظت کے لیے یا اسلام کے دفاع کے لیے جو شاعری کی جاتی ہے، اسی طرح مجاہدین کے ولولہ جذبے کو ابھارنے کے لیے ایسی شاعری جس کو نشید یا نشید بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح جو عرب کے دیگر معاملات ہوتے تھے ان کے لیے بھی یہ مختلف یعنی جو حادثات ہیں یا واقعات ہوتے تھے ان کے لیے بھی انہوں نے یہ دن رکھا ہوتا تھا ایک دن۔ بہرحال واللہ الخلیفۃ علی بن ابی طالب رضی اللہ امارت البصرۃ مدت من الزمن، انہوں نے یعنی کچھ وقت کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بصرہ کا امیر بھی بنایا ہوا تھا، وہاں کے گورنر بھی رہے ہیں۔ وكان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیا يحب الناس ويقضي حوائج العباد ويؤدي عن بعض دینه، تو یہ وہی والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے تربیت کی تھی، تو ان کے اندر ویسے بھی اہل بیت میں سے ہیں، قریبی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے، تو بہت زیادہ سخی تھے، تو یہ اہل بیت کی ویسے بھی شان ہے دیگر صحابہ کی بھی، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یہ چیز پائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو ملی، کہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، لوگوں سے محبت کرنے والے، ان کے معاملات کو، ان کی پریشانیاں دیکھتے ہیں، کسی کو ضرورت ہے تو اللہ کے بندوں کی مدد کرتے اور ان کا قرض ادا کرتے۔ تو یہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اگر آپ کا کسی ساتھی کا جس کے بارے میں کو پتہ ہو، کوئی عزیز اقارب ہے، کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی بھی مسلمان ہے، جیسے آج کل یہ اس ہمارے ہاں سیلاب والی جو آفت آئی ہوئی، اس میں جس کے بعد جو استطاعت ہے، چاہے وہ مختصر ہو، چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اسی طرح کسی کے اوپر قرض ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشکل کا شکار ہے، تو اس کو قرض اس کی طرف سے قرض ادا کر دیں۔ اسی طرح کئی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے دکانوں پہ کہ ماہانہ کسی نے منتھلی لگوایا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں غریب غربا ادھار لے کے جاتے ہیں، تو مسجد جو آپ کے قریب میں کوئی دکان ہے، اس سے پوچھ لیں بھائی کون سا ہمارا بندہ زیادہ ہے جو نہیں ادا کر سکتا، یا مزدور طبقہ تو اس کی طرف سے اس کا بل ادا کر دیں، یعنی کئی صورتیں۔ تو یہ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ لوگوں کا قرض بھی ادا کرتے تھے۔ سکنہ مدینہ طائف فی اواخر عمری، یہ طائف میں فوت ہوئے تھے، وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ وقت کفا بصرو، یعنی نبینا ہو گئے تھے، ان کی بصارت چلی گئی تھی۔ وکان لا یخرج الا الی مسجد ہی، نبینا ہو گئے تھے تو گھر سے یہ کام ہی نکلتے تھے، پھر یہ صرف مسجد کے لیے نکلتے تھے۔ توفی اسنہ 28 ٹھیک ہے، یہ 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی خلافت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو عبداللہ بن زبیر کی خلافت تھی ان کے مکہ اور حجاز کے علاقے میں،
اس دوران وقت جاوز 70 عامًا، 70 سال سے عمر ان کی زیادہ ہو چکی تھی جب یہ فوت ہوئے. لہو فی کتب الحدیث، 1660 ان کی روایات ہیں حدیث کی کتب میں جو ان سے مروی ہیں. تو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، کم عمر تھے، لیکن علمی لحاظ سے رسول اللہ کی برکت، دعا کی برکت کی وجہ سے ان کے پاس جو علم تھا وہ ان کو یعنی خاص طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو، جو کبار صحابہ تھے بڑی عمر کے اور اہل علم جو تھے، ان کی مجلس میں ان کو بھی بٹھاتے تھے ساتھ. ان کا بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا. تو وہاں صحابہ کو یہ چیز تھوڑی مناسب نہیں لگی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کی محفل ہے یا بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی 12 14 سال کا بچہ آ کے وہاں پہ بیٹھ جائے، تو یہ تو آج بھی اس کو تھوڑا سمجھا جاتا ہے کہ یار اب بڑوں کی مجلس ہے. تو ان کو یہ شاید تھوڑا کچھ کو محسوس ہوئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اذا جاء نصر اللہ والفتح اس صورت کی تفسیر پوچھی. تو سب نے جو اس کا ظاہری معنی ہے کہ جب یعنی فتوحات ہو رہی ہیں، لوگ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو. تو سب نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ ہے، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ جانے والے ہیں. تو یہ جو معنی تھا، یہ باقی عام جو صحابہ تھے ان کے ذہن میں نہیں آیا. جو ان کے ذہن میں آیا تھا وہ معنی بھی درست ہے، اور ظاہری معنی وہی ہی ہے. یہ نہیں کہ ان کے جو ذہن میں معنی ہے وہ غلط ہے یا نعوذ باللہ وہ صحیح نہیں ہے. اصل وہی معنی ہے، لیکن ایک ہے گہرا گہرا علم. تو وہ ہر کسی کو تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، تو پھر سیدنا عمر نے فرمایا کہ جو اس نے کہا یہی مجھے بھی علم ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم تھا تو جو خلفۂ راشدین ہیں، جو اشرم مبشرین ہیں، سب سے افضل ہیں، ان کے پاس وہ ان سے بڑے عالم تھے. لیکن ظاہری بات ان کی اپنی مصروفیات تھی، اور کچھ بعض خصوصیات ہر ہر صحابی کے اندر نہیں ہوتی. یعنی ہر صحابہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. کسی کے کوئی جنگوں کے جیسے خالد بن ولید ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی اپنی خصوصیت ہے. تو اس طرح ہر صحابی کی تھی، تو ان کی اس اعتبار سے تھی. تو ان کو انہوں نے جب یہ جواب دیا تو پھر مقصد یہ تھا کہ ان کا جو علم کا رتبہ ہے اور یہ بتانا کہ میں نے ان کو کیوں اس محفل میں بٹھایا ہوا. تو اس سے ان کی فضیلت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے. اب ہم نے جو حدیث پڑھی ہے، ویسے میں نے اوپر ترجمہ کر دی ہے، دوبارہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں. خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی دابتہ ردیفا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عازی ان کے ساری تھی کہ آپ گدھے پہ یا اونٹ پہ جو بھی سواری کرتے، تو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی بیٹھا ہوتا تھا. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. احفظ اللہ بملازمت تقوی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے اس کو اختیار کر رکھنا، اس پہ استمرار رکھنا، کنٹینیو. یہ نہیں کہ کبھی کر لی کبھی نہیں. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس کی مکمل حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا اور جن سے منع کیا اس سے رک جانا. یحفظ کا اب یہ شرط ہے، یعنی اوپر ہم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذمہ میں احفظ اللہ یحفظ کا. یہاں پہ جو سکون آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہاں تم نے حفاظت کرنی. اب جو بندہ اللہ کے اوامر اور نواہی کی خیال نہیں کرتا، اس کے نزدیک ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے تحت جیسے اس کا معاملہ تھا. یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو. حفاظت سے مراد ہے کہ اللہ کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان کے خیال رکھنا ہے تم نے، تو پھر اللہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا. یسن کا و یحمی کا فی نفسی کا و اہلی کا و دینی کا و دنیا کا لا سیما عند الموت. ٹھیک ہے. تو یہ موت تک انسان کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کی اولاد کی بھی کرتے ہیں. جیسے ہم نے جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ جس میں دو یتیم بچے تھے، ان کی دیوار گرنے والی تھی، تو اس میں انہوں نے کیا فرمایا تھا وکان ابوہما صالحا، کہ ان کا والد نیک تھا. تو والد کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس بندے کے مال کی حفاظت کی تاکہ اس کے جو بچے ہیں جب وہ جوان ہو جائیں گے تو وہ اپنا وہاں سے لیں گے. اور بعد نے کہا کہ ان کے اس دیوار کے اندر خاص عبداللہ بن عباس سے یہ روایت مروی بھی ہے کہ اس کے نیچے کتابیں تھیں، کیونکہ صحابہ کے نزدیک یہ دنیا کی جو چیزیں تھیں یہ اتنی خود رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنی ویلیو نہیں رکھتی تھی. لیکن بہرحال دونوں اپنی جگہ معنی ہو سکتے ہیں درست. بہرحال مقصد بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو سبب ذکر کیا ہے نا، جو تعویل خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی، خضر علیہ السلام نے انہوں نے کہا بکانا ابوہما صالحا، ان دونوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا. تو اگر آپ اپنے بچوں کے چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل اچھا ہو، ان کے مال کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، تو پھر دنیاوی اسباب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی اصلاح کریں.
اگر آپ نیک ہوں گے تو انشاءاللہ قرآن کی سائے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان کی حفاظت فرمائیں گے. یہ وہی ہے کہ تجد تجاہک امامک، یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ جب یہ کام کریں گے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائیں گے. جہاں پہ بھی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. الامہ سے مراد یہاں پہ کہ الامہ بھی یہاں ہونا سائر المخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات. یہاں پہ مراد صرف انسان نہیں ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے نا وہ جمع ہو کے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا. اور اگر کوئی ساری امت مل کے، ساری مخلوق مل کے آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا. رفعت الاقلام ورفعت الصحف، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ طریقۃ الکتاب تو بھی ہے، یعنی اب لکھائی بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بس اب ختم. جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے علم ہے اس میں اب چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا کہ یہ کام ہونے ہیں وہی ہونے ہیں، اب اس کو تبدیل نہیں کوئی کر سکتا. تو صحف یعنی جو جس جگہ پہ وہ لکھا گیا ہے لوح محفوظ میں وہ خشک ہو گیا، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اب اس میں تقدیر تبدیلی نہیں آ سکتی. اور ما اخطاک لم یکن لیصیبک، یعنی من التقادیر فلم یصل الیک، یعنی تقدیر میں ایسا لکھے وہ اب چیز آپ کو ملنی نہیں ہے. جو چیز آپ کو نہیں ملی نا اس میں پریشان نہیں ہونا کہ مجھے فلانی چیز کیوں نہیں ملی، میں نے اتنی کوشش کی مجھے نہیں ملی. اس کا نہ ملنا ہی آپ کے لیے بہتر. تو اللہ نے لکھا تھا جو چیز ملنی ہے وہ ملنی ملنی ہے، اور جو نہیں ملی یا جو مل گئی ہے وہ آپ کو ملنی تھی، وہ آپ سے دور نہیں ہو سکتی. جو رزق آپ کا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. تو اس کے اندر ایک طرح کی موٹیویشن بھی ہے انسان کے مستقبل کا. جو انسان کو خوف کھا رہا تھا میں کروں گا کیا، کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، یہ وہ عجیب و غریب انسان کے خیالات کم ہوتا ہے. ہر وقت پریشانی رہتی ہے، ڈپریشن رہتی ہے چیزیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس حدیث کے اندر بڑی تفصیل سے ان چیزوں کا جواب انسان کو دے دیا گیا. تو اس حدیث میں جو فوائد ہیں ان میں پہلا کہ جو بھی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے نا، یعنی جن اللہ تعالیٰ نے کہ حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر ہی رہتا ہے، ان کو کراس نہیں کرتا، تو حفظ اللہ فی دینہ و دنیا و آخرت، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی آخرت کو بھی بہتر بنا دیں. وَأَنَّ مَن ضَيَّعَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ حُرِمَ الْحِفْظَ مِنَ اللَّهِ، تو جو بندہ ان اللہ تعالیٰ کی حدود کو ضائع کرتا ہے نا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، ہے نا قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فَلَا تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جو حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. تو فقط حرم الحفظ من اللہ، کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. کما قال، تو یہ نقطہ کہاں سے ملا؟ اس حدیث سے بھی مل رہا ہے. دوسرا قرآن پاک میں کہ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، یہ ان کے عمل کے مقابل یہ بات کی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں نا کوئی چیز بھولتی، یہ تو نقص ہے بھولنا کسی چیز کا. بھلا وہ کیا ہے کہ بھلا یہ سورہ مریم میں آیت بھی ہے، لا الہ الا اللہ، ابھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے. بہرحال اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو رب ہے وہ نہ بھولتا نہیں ہے. فالجزاء من جنس العمل، یعنی جو عمل کا بدلہ ہوتا ہے وہ اس کی جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو جزا ملتی ہے. تو جو بدلہ ہوگا وہ عمل کے مطابق ہوتا ہے، جیسی روح ویسے فرشتے جیسے ہم کہتے ہیں. تو جیسے عمل ہوں گے ویسے ہی آپ کو بدلہ بھی ملے گا. دوسرا اسے یہ ہے کہ الامر بالاعتماد یا اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرنا، توکل کرنا، تو نہ غیری، اس کے علاوہ کسی پہ کوئی توکل نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اصل اسی پہ ہونا چاہیے. اذ ہوا وحدہ سبحانہ النافع والضار، وجہ کیا ہے اس کی کہ حقیقت میں نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اب اس نقطے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی چاپلوسیاں ہم کرتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں کرتے ہیں، جی کس وجہ میں مدیر میں اس کو خوش کر لوں، میڈم خوش ہو جائے، فلانا مجھ سے خوش ہو جائے، وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے. ایک ہے کسی کا اکرام کرنا اخلاص کے ساتھ، اس کے عہدے کا خیال رکھنا، اس کو جو پروٹوکول بنتا ہے وہ دینا، اور ایک ہے چاپلوسی کرنا. اس میں فرق ہوتا ہے کہ بلا وجہ جو ہے نا اس کو اس کے آگے پیچھے گھومنا صرف چند دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، یا دوسروں کا حق مارنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے. جس بندے کو یہ یقین ہوگا اس حدیث کے اوپر وہ کبھی ایسا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. جس کو یہ یقین ہے کہ ساری مخلوق مل کے مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے لکھ دی، تو نفع نقصان کی جب ذات مالک جو ہے وہ اللہ کے، نفع نقصان کا اختیار انسان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی امید جو ہے نا وہ انسان نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا. آپ کا دل ان چیزوں سے خالی ہوگا اور آپ کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی.
تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھے، اس لیے میں نے کہا کہ آج کی جو حدیث ہے بڑی اہم ہے. تقریر عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ فی قلوب المؤمنین، ومن تأمل قدرته الباهرة ومشيئته النافذة وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أيقن ذلك واعتقده. جس بندے کے دل میں، جو مومنین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو بڑائی ہے، وہ کس قدر اس کو یہ یوں سمجھ لیں کہ راسخ کرنے کے لیے، ڈالنے کے لیے یہ چیز، یہ حدیث کا فائدہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ غور و فکر کرے گا کہ ساری مخلوق مل کے بھی آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ چاہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اصل پاور کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. پھر ہمیں اعتماد اس پہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا، حضر و خٹک کے غالباً یہ عالم تھے، شیخ محدث حدیث کے بہت بڑے عالم، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ. ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے بتایا کہ شیخ کے پاس ایک دفعہ کوئی علاقے کا ایم پی ہے یا ایم این اے تھا، کوئی بہرحال سرکاری بڑے عہدیدار ہے. تو گفتگو ہوئی، ملاقات کے بعد جاتے ہوئے اس نے اپنا کارڈ دیا شیخ کو کہ شیخ صاحب کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا. تو شیخ صاحب نے کیا کیا، جب سے وہ ہو گیا انہوں نے وہ کارڈ پھاڑ کے پھینک دی. تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ایسا بندے کو ضرورت پڑی جاتی ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب بھی پہلے ضرورت پڑتی ہے نا، میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں. اگر یہ کارڈ اپنے پاس رکھا تو پھر میرے ذہن میں پہلے یہ ایک بندہ آئے گا کہ چلو جی میں فلاں کو فلاں کال کرتا ہوں. یعنی وہ لوگ اس قدر اللہ پہ توکل ہوتا ہے ان کا. جیسے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے کیا ہے کہ وہ صرف اللہ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے. علاج کے لیے بھی کوئی دوا استعمال نہیں کریں گے. حالانکہ دوا کو استعمال کرنا کیا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ جائز ہے. لیکن وہ اس قدر اللہ پہ توکل ہوگا ان کا کہ وہ ان چیزوں سے بھی دور رہیں گے، اللہ سے بس. کہ اللہ تعالیٰ نے جب شفا اللہ نے دینی ہے تو پھر اللہ سے. تو یہ ہوں گے 70,000. ٹھیک ہے. تو بہرحال توکل کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حکم چلنا ہے. ساری دنیا زور لگا لے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ساری دنیا مل کے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اتنا ہی پہنچے گا نقصان جتنا اللہ نے لکھ دیا. اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. سارے چاہے سارے مل کے جو مرضی کرتے رہیں، نہیں ہو سکتا. اس لیے جس کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا، وہ یہ دنیاوی جو فضول کے ڈراوے اور دھمکیاں ہوتی ہیں ان سے بھی بندہ کافی حد تک بچ جاتا ہے. اور وہ اس طرح کی اس کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کیا کر لیں گے مجھے نقصان پہنچائیں، چلو کر لو بھائی، کیا کرنا ہے، کتنا نقصان پہنچانے پہنچا ہی اتنا سکیں گے جتنا اللہ نے لکھا ہے. اگر میری اس طرح لکھی ہے تو کرنی، لیکن وہ حق کے رستے سے پھر پیچھے نہیں ہٹتا بندہ. لیکن جس کے اندر خوف آ جاتا ہے مخلوق کا، وہ پھر ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ مسلط کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اپنا دین بھی بھیج دیتا ہے، اور دنیا میں بھی ضلالت اور آخرت میں بھی ضلالت. وجوب الایمان بالقدر وان كل شيء في علم الله تعالى ما يجعل النفس مطمئنة مستقرة. کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ ایمان رکھنا، یہ ایمان کا ذریعہ بات ہے. رکن جو ہے 6 ان میں سے ایک ہے اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنا. اور اس بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا بعض جو ہے نا وہ لوگوں کے اشکال آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے پہلے ہی، تو پھر ہم تو مجبور ہوئے نا، ہم اپنی مرضی سے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو یہاں بعض لوگوں کو یہ تقدیر کے مسئلے میں ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا ہے ہونا ہی وہ ہے تو پھر ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی روشنی میں جو ہونا تھا وہ لکھا ہے، جو ہم نے کرنا تھا. کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ میرا فلاں بندہ میں اس کو دنیا میں بھیجوں گا، یہ فلاں فلاں کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ یہ بات لکھی. اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے کہ اللہ نے لکھ دیا، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے. یہ چھوٹا سا نقطہ یہ سمجھ آ جائے تو یہ تقدیر والا مسئلہ جو ہے نا پھر زیادہ بندے کو اشکال میں نہیں ڈالتا. باقی دوسری چیز ہے کہ یہ جو غیبی امور ہیں یا اس طرح کے جو تقدیر کے مسائل ہیں، ان میں زیادہ گفتگو کرنے سے منع کیا گیا. کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی نہیں ہے تو بس جتنی آ رہی ہے اس پہ کریں، اور باقی اللہ سے مانگیں. وہ ٹھیک ہے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان ہے، ایمان کا رکن ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھ لیں کہ اس میں بعض کا جو ہے نا یہ انسان کو پریشان کرتی ہے چیز. دوسری چیز ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلنا ہے کہ ان تنبیہ علی ان هذه الدار عرضة للمصائب فينبغي الصبر عليها والرضا بالقضاء والقدر وعدم اليأس من روح اللہ وفرجه. کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ مصائب کی جگہ ہے، یہاں پہ مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، جیسے حدیث میں ہم نے اوپر پڑھا نا، یہی اسی حدیث میں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، صبر کے ساتھ ہی کشادگی ہے. بعض لوگ ہیں نا ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، یا صبر کرتے ہیں تھوڑا کچھ عرصہ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد حامی رہ گئے.
اب تو ہماری بات ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو اس بات پہ یقین نہیں ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ چاہے جتنی بھی مصیبت، جو بھی مصیبت ہے، کام اس کے بعد آسانی آنی ہی آنی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ اللہ تعالیٰ کہہ فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی۔ یہ نہیں کہا کہ ان مع العسر یا ان بعد العسر یسرا، یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ اب وہ ساتھ کب تک ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اس کو صبر کے ساتھ کرنا ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر ہے اس کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی۔ تو صبر کرنا ہے۔ کوئی ایک بندہ ایک دعا مانگ رہا ہے، اس کو نہیں ملی، مانگی جا رہا ہے مانگی جا رہا ہے، مانگتا رہے، صبر کرے۔ یہ نہ کہ جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے فلاں کیوں نہیں مل رہی، فلاں کو یہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ جب آپ کا یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ میرا ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، تو کیا ہم کسی پہ حسد کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یعنی اس ایک حدیث کے اندر کتنے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے دلوں کی صفائی ہو سکتی ہے، ہمارے مستقبل کے خوف، ماضی کے غم، جو ہونا تھا مجھے ہی کیوں، مجھے میں ہی کیوں مرا۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، کسی کے گھر میں فوت ہو جائے تو وہ نعوذ باللہ یہ لفظ بولتے ہیں، ساڈا گھر ہی لبا سی لن، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کلمات بول دیتے ہیں۔ تو مصیبت ہو، راحت ہو، جس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ کہاں سے کرے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے راستہ اس کا نکل جائے گا۔ یجعل لہ مخرجا، کوئی نہ کوئی مخرج، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں، ہوں گے، لازمی ہوں گے، کہ انسان بالکل اس کو لگتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے جی، بالکل دروازہ بند ہے، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آسانی آتی ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عز الخلائق کلہم افتقارهم الی اللہ، کہ جو جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ کس قدر محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے سامنے عاجز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ تو اس میں انسان کے اندر عاجزی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم انسان رکھے کہ آپ کی میری حیثیت کیا ہے، کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا، کوئی سیاستدان بن گیا، کوئی کسی بڑے عہدے پہ چلا گیا ہے، کوئی پاور آپ کے پاس آ گئی ہے، تو اس کی چال ڈھال میں، اس کی گفتگو میں وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا، جو جو مکہ والوں نے بھی ایسی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ قوت والے تھے، جیسے سورہ نازیات میں ہے نا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی ام السماء انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ تم زیادہ بڑے بنانا تمہیں مشکل ہے کہ آسمان کو بنانا مشکل ہے زیادہ۔ یعنی انسان یہی سوچے کہ بھئی تم 5 فٹ کا تمہاری حیثیت ہے، اور نظر بھی نہیں آتا، اگر تھوڑی بلندی پہ جان چلے تو انسان کیڑیوں سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن گپے مال لو، ان کی باتیں سن لو انسان کی، ایسا لگے جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ انتم اشد خلقا ام السماء بنا، اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا ہے وہ زیادہ بڑا ہے کہ تمہیں بنانا کیا، کیا ہے تم مخلوق کے اعتبار سے، اعتبار کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اسی طرح اور پرانی جو قومیں تھیں، جیسے قوم عاد اور سمود کے بارے میں، ارم ذات العماد، جو سورہ فجر میں 30ویں پارے میں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ اتنے اتنے بڑے تھے، ان کے پاس قوت بھی تھی، پہاڑوں کے اندر وہ گھر بناتے تھے تراش کے، کس قدر وہ بڑے لوگ ہوں گے۔ یعنی ان کا جو جسمانی ساخت تھی، طاقت کتنی تھی، جب وہ چلیں گے ان کی حیثیت کچھ نہیں، تو ہم کیا چیز ہے، اللہ کیا۔ ابھی لوگوں نے پکے گھر بنائے ہوئے تھے، سارا کچھ آیا تھا نا، کروڑوں پتی لوگ بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اربوں پتی لوگ بھی اس ٹائم خیموں میں رہنے پہ مجبور ہیں۔ تو جو اللہ کے لشکر ہے ان سے انسان کو کبھی بھی جو ہے نا وہ بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے بس۔ اس لیے آپ جتنے مرضی محفوظ قلعوں میں بیٹھے ہوئے، جہاں پہ بھی یہ کبھی بھی اس بات سے غافل نہ ہو کہ جی ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ پانی اللہ کا لشکر ہے نا، ابھی دیکھ لیں کیا ہے اس نے حال کیا ہوا ہے۔ بڑے بڑے فن خان جو لوگ ہیں نا، وہ اس ٹائم خیموں میں رہنے پہ مجبور ہیں، اور بڑے بڑے ایسے لوگ جو خود صدقہ خیرات کرتے تھے، ان کے گھروں میں چولہے، یعنی لوگوں کے لیے لنگر چلتا ہوگا، کھانا لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، آج بیچارے خود مجبور ہیں۔ تو کسی کے لیے یہ آزمائش ہے، کسی کے لیے یہ عذاب ہے۔ ہم سب کو مل کے اللہ سے توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس کے یعنی کسی ٹائم بھی آپ کے اوپر کچھ بھی آ سکتا ہے۔
اس وجہ سے کسی پہ ابھی زلزلہ بھی آ رہا ہے بعض علاقوں میں، ابھی جو افغانستان میں زلزلہ آیا اس میں کتنے لوگ فوت ہو گئے، 1,000 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے۔ تو اللہ کی جو پکڑ ہے، کہاں سے اللہ کے لشکر آتے ہیں وہاں ہمیں نہیں پتہ۔ انسان سمجھے تو میں تو بڑا محفوظ ہوں جی، کوئی محفوظ نہیں ہے، اللہ جس کی حفاظت کرے وہی محفوظ ہے۔ وہ انسان یہ جو جتنی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سب کے سب انتم الفقراء والا حساب ہے، فقیر ہیں اللہ کے در کے۔ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ النَّفْعُ وَالضَّرُّ إِلَّا إِذَا كَانَ مُقَدَّرِينَ مِنَ اللَّهِ، بس مقدرین من اللہ، کہ نفع ہو یا فائدہ ہو یا نقصان، دونوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے، کسی کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں رکھی کہ کسی کو نقصان پہنچائے یا فائدہ پہنچائے، جو کر رہا ہے وہ لکھا ہوا، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دی۔ اسی طرح جب کوئی کرب یا تکلیف جو ہے نا، سارے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں، تو سمجھیں کہ اب خوشحالی یا آسانی قریب ہے۔ جب بہت زیادہ کوئی مصیبت اپنی آخری حدوں کو چھونے لگے تو سمجھیں اللہ کی اب نصرت اور مدد جو ہے وہ قریب آ گئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تواضع والے تھے، کہ ایک کم عمر لڑکے کے ساتھ آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، اس کی کتنی خوبصورت تربیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ بھی داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، عالم ہے یا طالب علم ہے، جو بھی کام ہی کر رہا ہے یا مربی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ متواضع ہو، اور ہر طرح کے جس بندے کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو کرے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ بڑوں سے گفتگو کر رہا ہے یا کوئی صاحب عہدے دار ہے، اس کے ساتھ اس نے کیسے بات کرنی ہے، علم والے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، والدین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں مختلف پہلو آپ کو ملیں گے۔ تو یہاں پہ آسلم نے کیا کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلانے کے کیا کیا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ تو یہ تعلیم کے حوالے سے کہ انسان یعنی اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو ایسی بات کہ، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا لوگوں پہ کیا حق ہے اور لوگوں کا اللہ پہ کیا حق ہے۔ تو سوال کے ذریعے پہلے شوق دلایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے عمل کی توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی، اور جب تک زندہ ہیں اسلام پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔